ہائی ویور ویلکم ٹو یوٹیوب چینل. آئی ایم حارث خان. آج کے اس لیکچر میں ہم سم اینڈ اینی کے بارے میں لرن کریں گے کہ سم اور اینی کو ہم ناؤن کے ساتھ کیسے یوز کریں گے اور وداؤٹ ناؤن اس کو کیسے یوز کریں گے. تو جنرل اگر ہم سمپلی کہیں تو سم کو ہم جو ہے پلورل سے پہلے پلورل چیزوں کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اور اس کے نگیٹیو سینٹینس میں پھر سم کے بجائے ہم اینی کا استعمال کرتے ہیں. تو اس کو آج انشاءاللہ ہم ٹیکل کریں گے. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. We use sum for a number mean more than one. mean کسی چیز کا نمبر mean اگر ایک سے زیادہ ہو تو اس کے لیے ہم sum کا استعمال کرتے ہیں. or an amount of something یا کسی چیز کا کوانٹٹی جو ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اس کو بیان کرنے کے لیے ہم جو ہے sum کا استعمال کرتے ہیں. The exact number or amount is not important. یہ ضروری نہیں ہے کہ فار ایگزامپل sum ہم ایگزیکٹ نمبر کے لیے یوز کریں گے. نہیں، اگر ہمیں نمبر معلوم نہیں بھی ہو اور وہ چیز ایک سے زیادہ ہو تو اس کے لیے جو ہے ہم سم یوز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یو نیڈ سم لیمنس. تمہیں کچھ لیمنس کی ضرورت ہے. تو یہاں پر لیمنس جو ہے ناؤن ہے، چونکہ پلورل ہے تو اس لیے اس سے پہلے ہم نے سم کا استعمال کیا ہے. وی ہیو گاٹ سم اورنج ٹوڈے. ہم نے کچھ اورنج جو ہے وہ گاٹ کیے مین لیے آج. تو یہاں پر سم اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ ہمارے پاس اورنج چونکہ پلورل ہے تو اس سے پہلے ہم نے سم کا استعمال کیا ہے مین کہ کچھ اورنج، کچھ سنترے. دیر آر سم چلڈرن ان دا پارک. پارک میں یا وہاں پر پارک میں کچھ چلڈرن ہے، کچھ بچے ہیں. تو یہاں پر چلڈرن ہمارے پاس چائلڈ کا جمع ہے تو اس لیے یہاں پر ہم نے جو ہے سم کا استعمال کیا ہے کیونکہ چلڈرن پلورل ہے. مزید اس کو ٹیکل کرتے ہیں. سم ریپلیس ان دا سینٹینس ود پلورل ناؤنس. جیسے کہ ہم سنگولر ناؤن سے پہلے اے یا این جو کہ انڈیپینڈنٹ آرٹیکل ہے وہ لگاتے تھے. اس کیس میں جب ہمارے پاس پلورل آئے مین پلورل ناؤن ہو تو اس سے پہلے ہم سم کا استعمال کریں گے. فار ایگزامپل ہمارے پاس ہے دیر از اے ہوٹل ان دا ٹاؤن. مین ٹاؤن میں ایک ہوٹل ہے تو اس کی جگہ اگر ہم ہوٹلس مین اس کا پلورل ہے تو وہ کیسے یوز کریں گے. تو اس کے لیے پھر ہم جو ہے ریپلیس کریں گے. ظاہر سی بات ہے کہ سنگولر میں اس تھا تو پلورل میں آر ہو جائے گا اور اے کی جگہ یا این ہو تو اس کی جگہ ہم سم کا استعمال کریں گے. اور ہوٹل چونکہ پلورل ہے تو ہوٹلس جو ہے اس کا ہوٹل چونکہ سنگولر ہے تو سیکنڈ سینٹینس میں ہم سم کے بعد ہوٹل نہیں بلکہ ہوٹلس لگائیں گے کیونکہ پلورل ہے. جیسے کہ دیر آر سم ہوٹلس ان دا ٹاؤن. ٹاؤن میں سم مین کچھ ہوٹلس ہے تو اس سم کا جو یہاں پر ہے کوانٹٹی ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 ہوٹل ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، 4 ہو سکتے ہیں. ہم نے نہیں دیکھے کتنے ہوں گے لیکن ایک سے زیادہ ہے. سم از ریپلیس بائی اینی ٹو فارم کوسچنز اینڈ نیگیٹیو. سوالیہ جملے یا منفی جملے بنانے کے لیے ہم سم کے بجائے جو ہے کیا یوز کرتے ہیں؟ اینی یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس پازیٹیو سینٹینس ہیں دیر آر سم کیف مین کیفے یادی کیفس ان دا ٹاؤن. جیسے کہ پازیٹیو سینٹینس ہے ہمارے پاس کہ دیر آر سم کیف ان دا ٹاؤن. ٹاؤن میں کچھ کیفے ہے تو تو کوسچن میں ہم اسے کسے کہیں گے تو ہم کہیں گے آر دیر اینی کیفس ان دا ٹاؤن. تو پھر سم کے بجائے ہم کیا کریں گے؟ اینی کو جو ہے وہ چینج کریں گے. اور دوسرے ایگزامپل پر نظر ڈالا جائے تو دیر آر ناٹ اینی کیفز ان دا ٹاؤن. اسی طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس نیگیٹیو سینٹینس ہے. اس سے پہلے یہ آر دیر اینی کیفز ان دا ٹاؤن کیونکہ ہمارے پاس کوسچن مین سوالیہ جملہ تھا. اور اس کے بعد ایک اور ایگزامپل پہ اگر نظر ڈالا جائے تو آئی ہیو گاٹ سم ایپلس جو کہ ایک پازیٹیو سینٹینس ہے کہ میں نے کچھ ایپلس جو ہے وہ کیا کیے؟ گاٹ کیے، حاصل کیے. یا ہری دے وی کین سے ڈو یو ہیو اینی ایپلس. کیا تمہارے پاس کچھ ایپلس ہے؟ جو کہ کوسچن مارک ہے تو ہم نے اینی لگا دی. اور آئی ہیونٹ گاٹ اینی ایپلس، میں نے کچھ ایپل جو ہے وہ کچھ سیب جو ہے وہ حاصل نہیں کیے. تو اس کیس میں ہم جو ہے اینی یوز کریں گے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سم اور اینی کا آئیڈیا جو ہے ود اے ناؤن کلیئر ہوگا. میں ریپیٹ کرتا ہوں، سم کو ہم جو ہے پلورل سے پہلے یوز کرتے ہیں لیکن جب ہمارے پاس نگیٹیو یا ہمارے پاس کوسچن کی جو سینٹینس ہو تو اس میں ہم سم کے بجائے پھر اینی کا استعمال کرتے ہیں. وی یوز سم ان کوسچنس وین وی آسکنگ فار سم تھنگ. ہم کوسچن میں اسی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں اگر ہم کسی چیز کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ آسک کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں تو اس کیس میں بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کین آئی ہیو سم ریڈ گریپس. کیا مجھے کچھ ریڈس مین جو سرخ گریپس ہے انگور ہے وہ مل سکتے ہیں؟ یا کین آئی بارو سم منی. میں کچھ مین میں تھوڑی یا کچھ منی جو ہے وہ بارو کر سکتا ہوں، مین آپ مجھے دے سکتے ہو.
تو اس کیس میں مین فار دا کویسچن وی کین یوز اٹ when we offer something to someone. اگر ہم کسی چیز کو اگر ہم کسی شخص کو کچھ آفر کرنا چاہے تو اس کیس میں بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل would you like some milk, تم کچھ ملک لینا پسند کرو گے. یا do you want some tea with your lunch, آپ اپنے لنچ کے ساتھ چائے بھی پسند کرو گے. تو اس کیس میں بھی جو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں, some کا استعمال کر سکتے ہیں. when we suggest something, اگر ہم کسی چیز کو سجیسٹ کرتے ہیں تو سجیشن کے لیے بھی ہم یوز کر سکتے ہیں سم کو. فار ایگزامپل وائی ڈونٹ یو گیو ہر سم ایڈوائسز, کیوں تم نے ان کو کچھ نصیحتیں نہیں دیے, تو اس کیس میں بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وائی ڈونٹ وی واچ سم موویز آن ٹی وی ٹو نائٹ, کیوں نہیں ہم آج جو ہے موویز دیکھیں ٹی وی پر, تو اس کیس میں بھی ہم جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں فار سجیسٹنگ سم تھنگ. مزید اس کو ٹیکل کرتے ہیں بیفور آفٹر ایکسرسائز. ہیو یو گاٹ ڈیش وولس, تو ہمارے پاس یہ کویسچن ہے, ہیو یو گاٹ لکھا ہے تو وی ول یوز اینی. اور سیکنڈ ہمارے پاس ہے نو آئی ہیونٹ گاٹ اینی وول, تو یہاں پر بھی ہم جو ہے اینی کا استعمال کریں گے. دوسرا ہمارے پاس ہے آئی نیڈ ڈیش چیز, تو چیز چونکہ ہمارے پاس کاؤنٹیبل ناؤن ہے تو کاؤنٹیبل ناؤن سے پہلے ہم بعض اوقات میں سم لگاتے ہیں, لیکن اس کیس میں ہم جو ہے کاؤنٹیبل ناؤن میں ہم سم لگاتے ہیں, جبکہ انکاؤنٹیبل ناؤن میں ہم اینی لگاتے ہیں. تو چیز چونکہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے سو وی ول پریفر ہیئر ٹو یوز اینی, آئی نیڈ سم چیز, تو اس کیس میں ہم جو ہے اینی کا استعمال نہیں کریں گے, یہاں پر سم کا استعمال کریں گے. آئی نیڈ سم چیز, مجھے کچھ چیز جو ہے وہ چاہیے, کیونکہ چیز یہاں پر جو ہے سم انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے, یہ پلورل ہے. اینی ہم اس کیس میں یوز کرتے تھے اگر ہمارے پاس سوالیہ جملہ ہوتا. ریئلی سوری فار دا انکنوینئنس. Okay, would you like dash more tea, would you like some more tea یا any more tea, تو here we will use some, کیونکہ would you like more tea, any more tea, would you like any more tea, any بھی ہم یہاں پر یوز کر سکتے ہیں. یا would you like some more tea, تو یہاں پر ہم جو ہے وہ some کا استعمال کریں گے. اگین میں نے غلط پریس کر دیا, we will use some. would you like some more tea, کیا تم مزید چائے جو ہے وہ پسند کرو گی یا کرو گے. could I have some milk please, تو یہاں پر جو ہے ہم اینی کا استعمال نہیں کریں گے, یہاں پر بھی ہم سم کا استعمال کریں گے کہ کیا میرے پاس آپ مجھے مزید جو ہے وہ ملک دے سکتے ہو برائے مہربانی. سم اینڈ اینی وداؤٹ ناؤن ہم اس کو کیسے یوز کریں گے, تو اس کو ٹیکل کرنے جا رہے ہیں. وی کین یوز سم اینڈ اینی ان دا سینٹینس وداؤٹ اے ناؤن ایف دا میننگ آف دا سینٹینس از کلیئر. اگر سینٹینس کی میننگ ہمارے پاس کلیئر ہو, واضح ہو, تو اس کیس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم یوز کر سکتے ہیں سم اور اینی کو وداؤٹ ناؤن. فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک سینٹینس ہے, آئی ڈیڈنٹ ایٹ اینی سیلڈ بٹ پیٹر ایٹ سم. تو یہاں پر لکھا گیا ہے کہ آئی ڈیڈنٹ ایٹ اینی سیلڈ, میں نے سلاد جو ہے وہ ایٹ نہیں کھائے ہے, بٹ پیٹر ایٹ سم, لیکن پیٹر نے کچھ کھائے. تو کچھ کھائے کا مطلب کیا ہے کہ بریکٹ میں جیسا لکھا ہے سلاد, تو یہاں پر ایٹ سم مین کچھ کھایا. اس کچھ کھایا سے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کچھ سلاد کھایا. تو اس کیس میں ہمیں جو ہے پھر ناؤن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وی کین یوز وداؤٹ ناؤن, جو کہ پریپر ہوگا دا فرسٹ ناؤن, دا فرسٹ پارٹ آف دا سینٹینس, جیسے کہ یہاں پر سیلڈ مین سلاد ہے. جیسے کہ دوسرے ایگزامپل پہ نظر ڈالے جائے, جیم ٹک لاٹس آف فوٹوز آف دا ماؤنٹینس بٹ ایما ڈیڈنٹ ٹیک اینی. مین جیمز نے زیادہ تصاویر لیے پہاڑوں کے ماؤنٹینس کے, بٹ ایما ڈیڈنٹ ٹیک اینی, لیکن ایما نے ایک بھی نہیں لیا. تو یہاں پر ایک بھی نہیں لیا کا مطلب یہ ہے کہ کیا نہیں لیا, تو یہ واضح ہے فرام دا فرسٹ پارٹ آف دا سینٹینس کہ فوٹو کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر اینی جو ہے انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے ایک فوٹو بھی نہیں لیا. تو فوٹو یہاں پر ہم نے لکھا نہیں ہے, لیکن اینی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں لیا اور ریفر کرتا ہے ٹو دا فوٹوز, مین یہاں پر ناؤن لکھنے کی ضرورت وہ نہیں ہے. دوسرے ایگزامپل پہ نظر ڈالا جائے, آئی میکنگ سم ٹی, ڈو یو وانٹ سم, میں کچھ میں چائے بنا رہا ہوں, آپ لوگے, تو آپ کچھ لوگے, یا میں کچھ چائے بنا رہا ہوں تو آپ لوگے. تو یہاں پر جو ہے ڈو یو وانٹ سم, آپ کچھ لوگے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ چائے لوگے, میں چائے بنا رہی ہوں, آپ لوگے یا میں بنا رہا ہوں. تو اس کیس میں جو ہے کیا کرتے ہیں, ہم وداؤٹ ناؤن جو ہے یوز کر سکتے ہیں سم کو.
या any को. It is possible to repeat the noun after some and any, but it is more natural not to repeat. जैसे कि ऊपर हमने एग्जांपल्स दे के यहाँ पर हम जो है इस नाउन को रिपीट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सम के बाद सलाड लिख सकते हैं, एनी के बाद फ़ोटो लिख सकते थे, सम के बाद टी लिख सकते थे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, नेचुरल नहीं है टू रिपीट इट. हमें इसे रिपीट करना नहीं चाहिए. मीन अगर हम इस तरह से यूज़ करें तो ये इतना गलत भी नहीं होगा, लेकिन हमें चाहिए कि हम यूज़ ना करें. ये प्रेफर किया जा रहा है कि हम इसे यूज़ ना करें. फॉर एग्जांपल हाउ मच चीज़ इज़ देयर, देयर इज़न्ट एनी, तो इस केस में भी जो है हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल रिपीटिशन के लिए ऊपर जैसे कि हमने देखा तो उस केस में भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए. और नीचे भी हमें ऑप्शन है. फॉर एग्जांपल नीचे लिखा गया है कि हाउ मच चीज़ इज़ देयर, देयर इज़न्ट एनी चीज़. हम इसी तरह भी कह रहे हैं कि हाउ मच चीज़ इज़ देयर, मीन वहाँ पर कितनी चीज़ थी, या यहाँ पर जो उस वक्त हमारे पास फॉर एग्जांपल कुछ पड़ा होगा तो उसमें कितने चीज़ थे. देयर इज़न्ट एनी, तो हम इसी तरह भी कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ मीन यहाँ पर कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, या यहाँ पर नहीं है. तो इसके साथ जो है एनी के बाद हम चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि देयर इज़न्ट एनी चीज़ हम इसी तरह यूज़ कर सकते हैं. तो यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, जैसे कि ऊपर मैंने कहा. और सेम इज़ द केस हेयर. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा. आज लेक्चर में थोड़ी कम्प्लेक्स इसीलिए आ रही है कि मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे ज़ुकाम है, तो बाज़ औक़ात मेरा जो है वो मैं कुछ बोल जाता हूँ, तो रियली सॉरी फॉर दैट. अदरवाइज़ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझाने की भरपूर कोशिश करूँ. विच इज़ करेक्ट, कैन आई हैव सम वाटर, आई हैवंट गॉट एनी, कैन आई हैव एनी वाटर, I haven't got any, can I have some water, I haven't got some. So can I have some water, I haven't got any. So the first sentence looks correct because यहाँ पर लिखा गया है कि can I have some water. नीचे तो ये सेंटेंस सब में सेम नहीं है. any water लिखा गया है जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. any हम उस केस में यूज़ करेंगे जब हमारे साथ सवालिया जुमला हो. can I have some water, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, कैन आई हैव सम वाटर. तो इस केस में हम जो है ये हमारे पास करेक्ट आ सकती है. लेकिन अगर दूसरी पार्ट पे हम नज़र डाला जाए, आई हैवंट गॉट एनी, हमारे पास क्या है, आई हैवंट गॉट एनी जो है ये ठीक है. सो द फर्स्ट जो हमारे पास है सेंटेंस विच इज़ करेक्ट में, तो ये ठीक है. ये पहला तो हमारे पास पार्ट ठीक है, लास्ट में भी पहला पार्ट ठीक है, लेकिन लास्ट में दूसरा पार्ट जो है वो गलत है. आई हैवंट गॉट सम, तो सम हम यूज़ नहीं कर सकते, वी विल यूज़ एनी. और इस दूसरे में हमारे पास जो है पहले में एनी इस्तेमाल किया गया है जो कि यूज़ नहीं करना चाहिए, इसलिए हमारे पास पहला जो है वो ठीक है. आई डिडंट ईट एनी कुकीज़ बट सेम एट सम. मैंने कुछ जो है वो कुकीज़ या बिस्किट वगैरह नहीं खाई, लेकिन सेम ने क्या किया, सेम ने एट किया. तो यहाँ पर हम जो है क्या लगाएंगे, बट सेम एट सम, तो यहाँ पर हम सम लगाएंगे. उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा. और सम एंड एनी को किस जगह पे हम यूज़ कर रहे हैं, तो अगेन मैं आपको रिपीट करूँ कि सम को ज़्यादातर जो केसेस हमारे पास है यूज़ करने की वो ये है कि प्लूरल नाउन से पहले हम यूज़ कर सकते हैं. और एनी को हम फिर सवालिया जुमला हो या हमारे पास जो है वो नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें हम एनी का इस्तेमाल करते हैं. और इसके अलावा विदाउट नाउन अगर इसकी यूसेज पे बात किया जाए तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने देखा. मीन जिस तरह के हमने एग्जाम्पल ऊपर देख के, तो इसी तरह जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं. मीन फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हमारे पास नाउन होगा, लेकिन एक तरह की जो दूसरा पार्ट होगा उस सेंटेंस का, उसमें हमारे पास यूज़ नहीं होगा, जो कि वो इस फर्स्ट को रेफर करेगा. ऑल्दो वी कैन यूज़, लेकिन ये जनरल नहीं है, मीन नॉट अ सुटेबल कि हम जो है वो यूज़ करें, ऑकवर्ड लगेगा, तो ज़रूरी है कि हम यूज़ ना करें. वी कैन यूज़ बट वी डिडंट नीड टू यूज़ इट. सो we'll meet in the next lecture. Till that, इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.